पोप लियो फोरेस का कहना है कि मसनूई चंद लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, जबकि इंतबाह देते हुए कि टेक्नोलॉजी आलमी तनाज़ात को हुआ दे रही है। उसने अपने पोप की पहली बड़ी मजहबी दस्तावेज़ में अपनी तजावीज़ पेश की। उनमें तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के दरमियान मखसूस इंसानियत की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ और जंग में AI के इस्तेमाल को सबसे सख्त अखलाक़ी रुकावटों के ताबे करना शामिल है। हज का पहला दिन शुरू हो गया है। दुनिया भर से 5 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों ने सऊदी अरब में मक्के की सालाना ज़ियारत की, जो बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बार का सफ़र है। 5 का रोज़ा रसूमात के एक हिस्से के तौर पर ज़ायरीन काबा का दौरा करते हैं और उसे कई बार घड़ी की समत में घेरते हैं। इस्लाम आबाद ट्रैफिक पुलिस ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में लेन की खिलाफ वर्जियों और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ की दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हिकाम ने एनफोर्समेंट मुहिम के दौरान 11,570 मोटरसाइकिल सवारों का मुआयना किया और लेन डिसिप्लिन और ट्रैफिक के दीगर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 8,000 से जायद सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात एक्सप्रेसवे, जिसे अमसूला मोटरवे भी कहा जाता है, पर एक मुसाफिर वैन खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जा बहक और 6 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि बस कराची से बोनीर जा रही थी और सड़क के किनारे खड़ी थी कि रावलपिंडी से देर आने वाली एक वैन पीछे से इससे टकरा गई। तसादुम से वैन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस साल मक्का में एक नायाब फिल्कियाती वाक़या रुनमा होने की तवक्को है, क्योंकि इरफात के दिन सूरज काबा के ऊपर सीध में आ जाएगा। माहिरीन फिल्कियात के मुताबिक ये वाक़या 27 मई 2026 को दोपहर के वक्त पेश आएगा, जो कि ज़वालिज 1447 हिजरी के 9वें दिन के मुसावी है। सीध के इन वक्त पर सूरज काबा के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मक्का में साए मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत महफूज और सस्ती सफरी खदमात मुतारिफ करवा कर सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अटक के दौरे के दौरान वज़ीर ने जनरल बस स्टैंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंड पर इंतजामात का जायज़ा लिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA अटक की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत अपने तौसीर सिथरा पंजाब अक़दाम के तहत फजला को तवानाई और तजारती तौर पर काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करने के लिए एक बली पलायसी तेल के लिए तैशिक बड़ी पॉलिसीज तैयार कर रही हैं। हिकाम सूबे भर में निजी शोबे के सब सरमायाकारी के लीज पर गौर कर रहे हैं। मजूजा फ्रेमवर्क के तहत फजला से तवानाई, बायोगैस और रीसाइकलिंग के मंसूबे सरकारी ज़मीन निजी कंपनियों को लीज पर दी जा सकती है। मुर्दान स्वात जाने वाली मुसाफिर कोच और खोड़ो कोटे सईदाबाद के इलाके में स्वात मोटरवे पर सड़क के किनारे खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने बताया। रेस्क्यू 1122 के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सईदाबाद शाह ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने पीर के रोज़ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों को बेदखल करने से रोक दिया और उनकी रट दरख्वास्तों को खारिज करने के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मुहास पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों की जानिब से दायर अपीलों की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने CDA को हिदायत की कि आइंदा समाअत तक काबिज़ीन के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न की जाए। शुमाली अटली के एक सनती शहर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत करने वाली इत्तेहादी जमातों के दरमियान इमिग्रेशन पर इख्तलाफात को बेनकाब कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क का तेज़ी से बदलता हुआ समाजी ताने बाने किस तरह सियासत को तश्कील दे रहा है। कारखानों और चावल के धानों से घरा हुआ वीजीवानू 62,000 लोगों का शहर है, जहाँ की 15% आबादी गैर मुल्की है, जिसमें मिस्र और रोमानिया के बहुत से लोग शामिल हैं। टीक अरब पति एलोन मस्क का SpaceX अमेरिका में कायम नेस्ट डेक पर अपने हिस्से की फहरिस्त बनाने की तैयारी कर रहा है, जो सालों में सबसे ज़्यादा मुतवक्का इब्तदाई अवामी पेशकश होगी। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको माहदे के बारे में जानने की ज़रूरत है। मरी की ज़िली इंतज़ामिया ने ईद अल अज़हा से कबल खुसूसी इंतज़ामात को सयाहों की हतमी शक्ल दे दी है, क्योंकि हुकाम तातीलात के मौसम में सयाहों की भारी आमद की तैयारी कर रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि ईद की तातीलात के दौरान पुरेस कर दी गई है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके।
ٹریفک کو منظم کیا جا سکے اور زائرین میں متوقع اضافہ کے درمیان کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کو روکا جا سکے۔ لینووو نے 2026 کے لیے اپنی سستی تھنک پیڈ ای سیریز کو نئے انٹل کور الٹرا پروسیسرز، اعلی ریفریش ریٹ ڈسپلے اور کئی عملی اپ گریڈ کے ساتھ اپڈیٹ کیا ہے۔ ریفریش لائن اپ میں تھنک پیڈ H14 اور تھنک پیڈ S16 شامل ہیں۔ لینووو کے 2 مقبول کاروباری لیپ ٹاپ نئے ماڈل اب 27 مئی کو ریلیز ہونے سے پہلے چین میں پری آرڈر کے لیے دستیاب ہیں۔ اسلام آباد میں حکام نے وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی تجاوزات اور غیر مجاز بستیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ طور پر آپریشنل فریم ورک تیار کر کے وزارت داخلہ کو منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ایئرسیل ایک اور ڈومیسٹک روٹ شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ ایئر لائن نئے انٹرسٹی آپریشنز کے ساتھ پورے پاکستان میں اپنے نیٹ ورک کو بڑھا رہی ہے۔ ایئر لائن نے ملتان اور کراچی کے درمیان خصوصی پرواز کا اعلان کیا ہے جو 26 مئی کو دوپہر 1:30 بجے چلائے گی۔ ایئرسیل نے ایک سرکاری سوشل میڈیا اعلان کے ذریعے آنے والے آپریشن کی تفصیلات شیئر کی کہ جبکہ پرواز کی بکنگ کی معلومات بھی ایئر لائن کی ویب سائٹ کے ذریعے دستیاب کرائی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں خاندانی اور خلے کی کارروائی سے متعلق اہم قانونی اصولوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں ازدواجی معاملات میں خواتین کے قانونی راستے کے انتخاب کے حق پر زور دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بنچ نے 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا جو جسٹس شاہد بلال حسن نے تحریر کیا تھا۔ بھارت کی حکمراں ہندو قوم پرست جماعت نے ریاست مغربی بنگال میں غیر دستاویزی بنگلہ دیشی اور روہنگیا کے لیے حراستی مراکز کا حکم دیا ہے، جس سے اقلیتوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے من مانی بے دخلی ہو سکتی ہے۔ یہ ہدایت وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے 1947 میں ملک کی آزادی کے بعد پہلی بار مشرقی ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کے چند دن بعد سامنے آئی ہے۔ اتوار کو کوئٹہ میں ایک ٹرین پر ہونے والے تباہ کن حملے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 کے زخمی ہونے پر پاکستان نے اتوار کو سوگ منایا۔ صوبائی دارالحکومت میں ریلوے کراسنگ سے گزرتے ہوئے ٹرین کو دھماکے سے ٹکرا دیا گیا جس سے مسافر بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں اور ٹرین کے کراس کرنے کے منتظر متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یونانی تیرا کرسٹیان گوکولومف نے عالمی ریکارڈ کو مات دینے پر $1 ملین کا بونس حاصل کیا، جبکہ اسپرنٹر فرید کیرلی نے اتوار کو لاس ویگاس میں ایک کیسینو کار پارک میں منشیات سے متعلق بہتر کھیلوں نے ایک ہائپربولک ڈیبیو کرتے ہوئے 100 میٹر کی کمزوری جیتی۔ کولومیف جو 4 اولمپکس میں پوڈیم بنانے میں ناکام رہے نے 50 میٹر فری اسٹائل میں 81 سیکنڈ کا وقت پوسٹ کیا جو آسٹریلیا کے کیمرون میک ایوائی کے آفیشیل ورلڈ ریکارڈ سے 0.7 سیکنڈ زیادہ تیز تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب آنے کے بعد امریکہ یا تو ایران کے ساتھ مضبوط سمجھوتہ کرے گا یا پھر اس ملک کا کسی اور طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کل رات کچھ خبریں ہیں، شاید آج میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ روبیو نے پیر کو نئی دہلی میں ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کے ممکنہ معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نئے نمائندوں سے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے جلد بازی نہ کرے کیونکہ ان کی انتظامیہ نے 3 ماہ پرانی جنگ میں ایک آسناً پیش رفت کی امیدوں کو ختم کر دیا ہے جو ایک دن پہلے ہی اٹھائی گئی تھی۔ آبنۂ ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں پر امریکی ناکے بندی مکمل طاقت اور اثر میں رہے گی جب تک کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، تصدیق ہو جاتی ہے اور اس پر دستخط نہیں ہو جاتے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایک دن بعد انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر بات چیت ہو چکی ہے جس میں اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں حکام نے بڑھتی ہوئی عوامی شکایت اور شہریوں کو خوبصورت بنانے کی جاری کوشتی ہوئی غیر مجاز بینرز، ہورڈنگز اور عوامی اشتہارات کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق ڈویژنل کمشنر بدر منیر نے مظفر آباد، وادی نیلم اور جہلم ویلی کے ڈپٹی کمشنرز کو عوامی مقامات سے تمام غیر قانونی پوسٹرز، بینرز اور وال چاکنگ کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی۔ ٹسل کے فالکن نے چین میں اپنا تازہ ترین گیمنگ مانیٹر تھنڈربرڈ 2550 لانچ کیا ہے۔ 24.5 انچ ڈسپلے سستی قیمت پر تیز رفتار گیمنگ پر فوکس کرتا ہے۔ مانیٹر کو 2026 فالکن ایج کے نام سے بھی مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ فی الحال تقریباً 122 میں درج ہے۔
پاکستان ریلوے نے ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت 1700 کلومیٹر طویل فائبر آپٹک نیٹ ورک اور سمارٹ ریلوے سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پورے ملک میں ریلوے آپریشنز، مال برداری کے انتظام اور مسافروں کی خدمات کو جدید بنانا ہے۔ کمشنر کراچی سعید حسن نقوی کی ہدایت پر کراچی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ حکام نے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے اور میٹروپولز کے مختلف اضلاع میں جانوروں کی غیر مجاز فروخت کے مراکز قائم کرنے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ لینووو نے خاموشی سے اپنے لائن اپ میں ایک نیا 15 انچ کا لیپ ٹاپ شامل کیا ہے۔ آئیڈیا پاد سلم 5 ماڈل 15 IWC11 حال ہی میں کمپنی کی مصنوعات کی تفصیلات کی سائٹ پر نمودار ہوا۔ لینووو کی جانب سے سرکاری قیمتوں یا دستیابی کی تفصیلات کا اعلان کرنے سے پہلے فہرست ہارڈ ویئر پر مکمل نظر ڈالتی ہے۔ لیپ ٹاپ انٹیل کے نئے وائلڈ کیٹ پروسیسرز کے ارد بنائی گئی ایک سیدھی پیداواری مشین دکھائی دیتی ہے۔ 5 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے پیر کے روز مکہ مکرمہ میں ایک وسیع خیمہ شہر کو بھرنا شروع کیا، جو مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کی امیدوں کے پس منظر میں سالانہ حج کے لیے کیا گیا۔ سفید پوش حجاج بسوں پر یا پیدل طواف کرنے کے بعد منا میں پھیلے ہوئے کیمپ میں پہنچے۔ مجھے حال ہی میں روما ریاض کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، جنہوں نے 2025 میں مس یونیورس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور حال ہی میں 79ویں کانز فلم فیسٹیول میں اپنا آغاز کیا تھا۔ اپنی گفتگو کے دوران ہم نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کرنے سے لے کر فیشن، شناخت، مریت اور ایک ایسا عنوان اٹھانے کے جذباتی وزن تک ہر چیز کے بارے میں بات کی جو وطن واپسی پر تعریف اور بحث دونوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد عوام کی نظروں میں ایک جدید پاکستانی عورت ہونے کی پیچیدہ حقیقتوں کے بارے میں گہری کھل کر بات کی گئی۔ ہندوستانی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیر کے روز ملک پر زور دیا کہ وہ ایندھن، کھاد اور زر مبادلہ پر توجہ مرکوز کرے اور خلیجی بحران کے دوران غیر ملکی زر مبادلہ کے تحفظ کی وزیر اعظم نریندر مودی کی درخواست کو بہت اہم قرار دیا۔ اس ماہ کے شروع میں مودی نے ہندوستانیوں سے ایندھن اور زر مبادلہ کی بچت کرنے اور سونے کی خریداری سے گریز کرنے کے لیے زور دیا تاکہ توانائی کے جھٹکے اور معاشی مشکلات کا بہتر انتظام کیا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان میز پر کافی ٹھوس چیز موجود ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے پیر کو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ روبیو نے ہندوستان کے دورے کے دوران کہا کہ ہم ابھی بھی کام جاری ہیں۔